اچھوتا انداز، نظم یا نثر ہر اصناف سے قائلین کے دل میں جگہ بنائی۔ اردو کے ممتاز شاعر، مزاح نگار اور ادیب ابن انشا 11 جنوری 1978 کو اپنے مداحوں کو اداس کر گئے۔ زبان کی سادگی، برجستگی اور واہیانہ پن انہیں دیگر مزاح نگاروں سے منفرد اور ممتاز کرتا ہے۔ چاند کو اپنی شاعری میں ابن انشا سے زیادہ خوبصورتی سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی۔ اس نظم کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، جمیل الدین علی صاحب نے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں بیان کی ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا راولپنڈی کے CMH اسپتال میں زیر علاج انشا جی کے آخری ایام میں علی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے۔ پھولوں کا گلدستہ لیے 30 سالہ خاتون اچانک ملنے آئی۔ اس نے گلدستہ انشا جی کے ہاتھ میں دیا، رونا شروع کر دیا اور کہا، انشا جی میں آپ کی فین ہوں، آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے 5 سال آپ کو دے دے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے۔ میں پھر بھی سچے دل سے 5 سال آپ کو دے رہی ہوں۔ انشا جی اس کی اس بات پر زور سے ہنسے اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ خاتون تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد انشا جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین، یہ میری فین ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے 5 سال دینا چاہتی ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرا تو وقت آ گیا ہے، اللہ اس سے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے۔ علی صاحب 2 روز بعد واپس آئے تو انشا نے انہیں یہ تازہ نظم دی۔ اب ان کی نقدی ختم ہوئی ہے، کوئی جو ساہوکار بنے۔ کچھ سال مہینے دن لوگوں وہاں اپنی جان کے خزانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں؟ یہ 5 برس، یہ 4 برس، سب دوست یہ سب یار گے، بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، جب مانگے جیون کی گھڑیاں ہم قرض تمہیں لوٹا دیں گے۔ مزاح نگاری میں انشا جی کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ سنیے۔ سچ یہ ہے کہ کاہلی میں جو مزہ ہے وہ کاہل ہی جانتے ہیں۔ بھاگ دوڑ کرنے والے اور صبح صبح اٹھنے والے اور ورزش پسند اس مزے کو کیا جانے۔ کسی دانا یا نادان کا مقولہ ہے کہ جھوٹ کے 3 درجے ہیں، جھوٹ، سفید جھوٹ اور اعداد و شمار۔ بٹن لگانے سے زیادہ مشکل کام بٹن توڑنا ہے، اور یہ ایک طرح سے دھوبیوں کا کاروباری راز ہے۔ اخبار میں بھونکنے کتے سے بچنے کا نسخہ شائع ہوا ہے۔ لکھا ہے، اگر آدمی ساکت کھڑا ہو جائے، بازو اور ہاتھ نیچے کی طرف سیدھے کر لے اور دوسری طرف دیکھنے لگے تو بھونکتا ہوا کتا کچھ دیر کے بعد خاموش ہو جائے گا اور پھر وہاں سے چلا جائے گا۔ اخبار نے یہ نہیں لکھا کہ یہ نسخہ کہاں سے لیا گیا ہے، اوپر فقط جدید طبی تحقیق کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ بھی مذکور نہیں آیا کتوں کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے کہ ان پر ضابطہ اخلاق کی پابندی ضروری ہے۔ یہ اعتراض بھی کچھ لوگ کریں گے کہ اگر انسان حسب ہدایت بھیگی بلی بن کر منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو جائے اور کتا اس کی ٹانگ لے لے تو ایڈیٹر اخبار ہاضہ کس حد تک ذمہ دار ہوگا؟ انشا جی اٹھو کوچ کرو شہر میں چیخو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کر نگر میں ٹھکانا کیا۔ انشا نے 15 جون 1927 کو جلندھر شہر میں جی لگانے کو آنکھ کھولی۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ ان کی نثری اور شعری تخلیقات آج بھی قارئین ادب کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔